حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتوں کو نقل کرنے والا کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر اجمی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر صبح کو ان کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں بچہ تو ضرور تھا لیکن جس چیز کو دیکھ لیتا تھا اسے سمجھ لیتا تھا۔ حضرت عمر نے جمیل کے پاس جا کر اسے کہا، اے جمیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر جمیل نے حضرت عمر کو کوئی جواب نہ دیا بلکہ کھڑے ہو کر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے چل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چل دیے اور میں حضرت عمر کے پیچھے، یہاں تک کہ جمیل نے مسجد حرام کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے پکار کر کہا، اے جماعت قریش، غور سے سنو، خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے۔ قریش کے کعبہ کے ارد گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جمیل کے پیچھے سے کہا، یہ غلط کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں اور کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ حضرت عمر کی طرف جھپٹے۔ وہ سب حضرت عمر سے لڑ رہے تھے یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے اور وہ سب مشرک اپنے حضرت عمر کے سر پر کھڑے تھے اور حضرت عمر فرما رہے تھے کہ میں جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم مسلمان 300 ہو گئے ہیں، تو یا تو تم مکہ ہمارے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ یا ہم تمہارے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ یوں ابھی ہو ہی رہا تھا کہ قریش کا ایک بوڑھا آدمی سامنے سے آیا جو یمنی چادر اور دھاری دار کرتا پہنے ہوئے تھا۔ وہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، عمر بے دین ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، ارے چھوڑو، ایک آدمی نے اپنے لیے ایک بات پسند کی ہے، تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس بڑے میاں کے کہتے ہی وہ لوگ حضرت عمر سے جھٹ گئے جیسا کہ ان کے اوپر سے کوئی چادر اتار لی گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان، جس دن اسلام لائے تھے اور مکہ کے کافر آپ سے لڑ رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر ان لوگوں کو ڈانٹا تھا جس پر وہ لوگ سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ آدمی کون تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے میرے بیٹے، وہ عاص بن وائل سہمی تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر گھر میں خوفزدہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں عاصم بن وائل سہمی ابو عمر ان کے پاس آئے۔ وہ یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور ایسی قمیض پہنے ہوئے تھا جس کے پلے ریشم کے ساتھ سلے ہوئے تھے۔ یہ ابو عمر بنو سہم قبیلے کے ہیں اور یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ اس نے حضرت عمر سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا، تمہاری قوم کہہ رہی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا، میں نے انہیں امن دے دیا اور اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کہنے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا اور میں محفوظ ہو گیا۔ آس گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ساری وادی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم خطاب کے اس بیٹے عمر کے پاس جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ تو آس نے کہا، نہیں، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سن کر وہ تمام لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت محمد بن ابراہیم تمیمی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکیم بن ابو العاص بن امیہ نے پکڑ کر رسی میں مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو اور اللہ کی قسم جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں کھولوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب حکم نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنے دین پر پکے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت مسعود بن خراش کہتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور لوگ ایک بڑا مجمع اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اس نوجوان کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں اور جو بے دین ہو گئے ہیں۔ اور طلحہ کے پیچھے پیچھے ایک عورت تھی جو بڑے غصے سے بول رہی تھی اور ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، ان کی والدہ
سیبہ بنت الحضرمی ہے۔ حضرت ابراہیم محمد بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے مجھے بتایا کہ میں بصری کے روز بازار اور میلے میں موجود تھا، تو وہاں ایک پادری اپنے گرجا گھر کے بالاخانے میں رہتا تھا۔ اس نے کہا، اس بازار اور میلے والوں سے پوچھو کیا ان میں سے کوئی حرم کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا، احمد کون؟ اس نے کہا، عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہیں۔ حرم مکہ میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ جائیں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، پتھریلی اور شوریلی زمین ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو ان کا اتباع کر لیں اور تم ان سے پیچھے رہ جاؤ۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل کو لگی اور میں وہاں سے تیزی سے چلا اور مکہ پہنچ گیا، اور میں نے پوچھا، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، محمد بن عبداللہ جو امین کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے بیعت نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ نے ان کا اتباع کیا ہے۔ چنانچہ میں حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور میں نے کہا، کیا آپ نے اس آدمی کا اتباع کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کا اتباع کر لو، کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت اللہ نے حضرت ابوبکر کو اس پادری کی بات بتائی۔ حضرت ابوبکر حضرت اللہ کو حضور کی خدمت میں لے گئے، وہاں حضرت اللہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے حضور کو بھی اس پادری کی بات بتائی، جس سے حضور کو بہت خوشی ہوئی۔ جب حضرت ابوبکر اور حضرت اللہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ان دونوں کو نوفل بن خویلد بن عدیوہ نے پکڑ کر ایک رسی میں باندھے جانے کی وجہ سے حضرت ابوبکر اور حضرت اللہ کو قرینین یعنی دو ساتھی کہا جاتا ہے۔ امام کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں عبد العدیوہ کے شر سے بچا۔ حضرت زبیر بن العوام کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابو اسود کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن العوام 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی۔ ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے اور ان کو آگ کی دھونی دیتے اور کہتے، کفر کی طرف لوٹ آؤ۔ حضرت زبیر کہتے، میں کبھی کافر نہ بنوں گا۔ حضرت حفص بن خالد کہتے ہیں کہ موصل سے ایک بڑی عمر کے بزرگ ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ایک سفر میں حضرت زبیر بن العوام کے ساتھ تھا۔ ایک چٹیل میدان میں ان کو نہانے کی ضرورت پیش آئی، جہاں نہ پانی تھا، نہ گھاس اور نہ کوئی انسان۔ انہوں نے کہا، میرے نہانے کے لیے ذرا پردے کا انتظام کر دو۔ میں نے ان کے لیے پردے کا انتظام کیا۔ نہانے کے دوران اچانک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کے سارے جسم پر تلوار کے زخموں کے نشان ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے آپ کے جسم پر اتنے زخموں کے نشان دیکھے ہیں کہ اتنے میں نے کسی کے جسم پر نہیں دیکھے ہیں۔ حضرت زبیر نے کہا، کیا تم نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ان میں سے ہر زخم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لگا ہے اور اللہ کے راستے میں لگا ہے۔ حضرت علی بن زید کہتے ہیں کہ جس آدمی نے حضرت زبیر کو دیکھا، اس نے مجھے بتایا کہ ان کے سینے پر 8 آنکھ کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ مؤذن رسول حضرت بلال بن رباح کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابوبکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے کی۔ باقی تمام آدمیوں کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنائیں اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہیں بہت گرم ہو گئیں، اور حضرت بلال کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرکوں کی بات مان لی۔ لیکن حضرت بلال کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی اور ان کی قوم میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ مشرکوں نے حضرت بلال کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا، جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ باقی حضرات کو مشرکین نے لوہے کی زریں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زریں سخت گرم ہو گئیں اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شام کو جو ابو جہل لعن اللہ نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا، انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا۔ حضرت مجاہد کی ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ
مشرکین حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں اخشبین پہاڑوں کے درمیان لیے پھرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت بلال بن جمحہ قبیلے کی ایک عورت کے غلام تھے اور مشرکین ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرک ہو جائیں، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے۔ ورقہ ابن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کہتے ہیں، اے بلال، احد احد یعنی ہاں، کوئی واقعی معبود ایک ہی ہے۔ اور مشرکوں سے کہتے، اللہ کی قسم، اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہوتے، یعنی معبود ایک ہی ہے، تو ورقہ بن نوفل امیہ بن حلف کی طرف متوجہ ہوتے جو کہ حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا تھا۔ تو ورقہ کہتے، میں اللہ عز وجل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال سے پر گزر ہوا اور وہ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر نے امیہ سے کہا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، تم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کو ان تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اچھا، میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور وہ تمہارے دین پر ہے، وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنا وہ غلام دے کر حضرت بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال کے علاوہ 6 اور غلاموں کو آزاد کیا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا، پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے، چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر حضرت بلال سے کہتا، تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ یا محمد علیہ السلام کا انکار کر کے لات اور عزیٰ کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال ان تمام تکلیفوں کے باوجود احد احد کرتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چند اشعار کہے ہیں جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی تکلیفیں اٹھانے کا اور حضرت ابوبکر کے حضرت بلال کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عتیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور فاقے اور ابو جہل کو رسوا کرے۔ میں اس شام کو نہیں بھولوں گا جس شام کو یہ دونوں حضرت بلال کو سخت تکلیف دینا چاہتے تھے، اور عقل مند آدمی جس تکلیف دینے سے بچتا ہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دونوں حضرت بلال کو اس وجہ سے تکلیفیں دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال ان لوگوں کا ایک خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے، اگرچہ مجھے مارنا چاہتے تو ضرور مار دیں، میں قتل کے ڈر سے رحمان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اے ابراہیم اور یونس اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب، مجھے نجات عطا فرما اور پھر مجھے آل غالب کے ان لوگوں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈال جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور نہ وہ نیک ہیں اور نہ انصاف کرنے والے۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے گھر والوں کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ ان کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے فرمایا، اے آل عمار یاسر، خوشخبری سنو، تم سے وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ مکہ کی پتھریلی زمین بطحاء پر چل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت عمار اور ان کے والد اور والدہ تینوں کو دھوپ میں ڈال کر سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت عمار کے والد نے کہا، یا رسول اللہ، ساری عمر ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ آپ نے فرمایا، اے آل یاسر، صبر کرو، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما اور تو نے ان کی مغفرت ضرور کر دی۔
حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت یاسر اور حضرت عمار کی والدہ کے پاس سے حضور کا گزر ہوا۔ ان تینوں کو اللہ کے دین کی وجہ سے اذیت پہنچائی جا رہی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، کیونکہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو جنت ملے گی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان تینوں کے ساتھ عبداللہ بن یاسر تھے اور ملعون ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور حضرت یاسر بھی انہی کی تکلیفوں میں انتقال فرما گئے، اور حضرت عبداللہ کو بھی تیر مارا گیا جس سے وہ گر گئے۔ امام احمد کی روایت حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کو ملا، جس کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ محمد بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار کو پکڑ کر اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ آخر ان کو اپنی جان بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بولنے پڑے اور مشرکوں کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ جب وہ حضور کی خدمت میں آئے تو ان سے حضور نے پوچھا کہ تم پر کیا گزری؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بہت برا ہوا، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کی گستاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر اگر وہ دوبارہ تمہیں ایسی سخت تکلیف پہنچائیں تو تم بھی دوبارہ جان بچانے کے لیے ویسے ہی کر لینا جیسے پہلے کیا۔ ابو عبیدہ نے حضرت محمد بن عمار سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمار سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمار رو رہے تھے، حضور ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے اور آپ فرما رہے تھے کہ کفار نے تم کو پکڑ کر پانی میں اتنے غوطے دیے کہ تم کو فلاں عذیبہ اور گستاخی کی اور باتیں کہنی پڑیں۔ جب تمہارا دل مطمئن تھا تو ان باتوں کے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کریں تو تم دوبارہ ان کے سامنے اسی طرح کہہ دینا۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں جلایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آپ ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے آگ، تو عمار کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، جیسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اے عمار، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یعنی تم شہادت پاؤ گے۔ حضرت حباب بن ارت کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت حباب بن ارت حضرت عمر بن خطاب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے ان کو اپنی خاص مسند پر بٹھا کر فرمایا، ایک آدمی کے علاوہ روئے زمین کا کوئی آدمی اس مسند پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ حضرت حباب نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ ایک آدمی کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، وہ حضرت بلال ہیں۔ حضرت حباب نے کہا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں، کیونکہ مشرکوں میں حضرت بلال کے تعلق والے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تھے۔ میرا تو ان سے کوئی بھی ایسا تعلق ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتے۔ میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ ایک دن مشرکوں نے مجھے پکڑا اور آگ جلا کر مجھے اس میں ڈال دیا۔ پھر ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا اور میں اس زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعے خود ہی کو بچا سکا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت حباب نے اپنی کمر کھول کر دکھائی، جس پر برس کے داغ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت بلال سے ان تکلیفوں کے بارے میں پوچھا جو ان کو مشرکوں کی طرف سے اٹھانی پڑی۔ حضرت حباب نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری پشت کو دیکھیں۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، میں نے ایسی کمر تو کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت حباب نے بتایا کہ مشرکوں نے میرے لیے آگ جلائی اور مجھے اس میں ڈالا، اور اس آگ کو میری کمر کی چربی نے ہی بجھایا۔ ابو لیلی کندی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حباب اپنے حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا، قریب آ جاؤ، حضرت عمار بن یاسر کے علاوہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کو اپنی کمر کے وہ نشان دکھانے لگا جو ان مشرکوں کے عذاب سے پہنچے تھے۔ حضرت حباب فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھا اور عاص بن وائل کے ذمے میرا کچھ قرضہ تھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر اپنا قرضے کا تقاضا کیا تو عاص نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں تمہارا قرضہ تب واپس کروں گا جب تم محمد کا انکار کر دو گے۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم
مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تو بھی محمد کا انکار نہیں کروں گا۔ اس پر راس نے کہا، جب میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا وہاں تم میرے پاس آنا، وہاں میرے پاس بہت سارا مال اور اولاد ہوگی، وہاں میں تمہیں تمہارا قرضہ دے دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد، کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد؟ یہ نہیں ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے، اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا، اور ہم لے لیں گے اس کے لیے مرنے پر جو کچھ وہ بتا رہا ہے، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان دونوں ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت سختی اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ آپ ایک دم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اور پٹھا سب نوچ لیا گیا اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ چھوڑا، لیکن اتنی سخت تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے ہٹا نہ سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، یہاں تک کہ سوار سنار سے حضر موت تک جائے گا، اور اس کو کسی دشمن کا ڈر نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سوائے بھیڑیے کے اپنی بکریوں پر، لیکن تم جلدی چاہتے ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعث کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس وادی مکہ کو جاؤ، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے، اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، اس کے حالات معلوم کرو، اس کی باتیں سنو، پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ چنانچہ ان کے بھائی مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ کی باتیں سنی، پھر حضرت ابو ذر کو واپس آ کر بتایا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ عمدہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دے رہے تھے، اور انہوں نے ایسا کلام سنایا جو شعر نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر نے کہا، تمہاری باتوں سے میری تسلی نہیں ہوئی، جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ چنانچہ انہوں نے زرد سفر کیا اور پانی کا مشکیزہ بھی سواری پر رکھا اور چل پڑے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور مسجد حرام میں آ کر حضور کو تلاش کرنے لگے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور لوگوں سے حضور کے بارے میں پوچھنا انہوں نے حالات کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ رات آ گئی تو وہیں لیٹ گئے تو ان کو حضرت علی نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پردیسی مسافر ہیں۔ حضرت ابو ذر حضرت علی کو دیکھ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت علی نے ان کی میزبانی کی، لیکن دونوں میں سے کسی نے دوسرے سے کچھ نہ پوچھا، اور جوں ہی صبح ہو گئی وہ اپنا مشکیزہ اور زاد سفر لے کر پھر مسجد حرام آ گئے اور سارا دن وہاں ہی رہے۔ حضور نے ان کو نہ دیکھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، یہ اپنے لیٹنے کی جگہ واپس آئے۔ حضرت علی کا ان کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے کہا، کیا اس آدمی کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اپنا ٹھکانہ جان لے؟ حضرت علی نے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے سے کچھ نہ پوچھا، جہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا، اور پھر حضرت علی نے پہلے دن کی طرح کیا اور یہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سے کہا، کیا تم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت ابو ذر نے کہا، میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھے عہد و پیمان دو کہ تم مجھے ٹھیک ٹھاک بتاؤ گے۔ حضرت علی نے وعدہ فرمایا تو حضرت ابو ذر نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضرت علی نے کہا، یہ بات حق ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب صبح ہو تو تم میرے پیچھے چلنا، اگر میں ایسی کوئی چیز دیکھوں گا جس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہوگا تو میں پیشاب کرنے کے بہانے رک جاؤں گا، تم چلتے رہنا، اگر میں چلتا رہا تو تم میرے پیچھے چلتے رہنا، اور جس گھر میں داخل ہوں گا تو اس میں تم بھی داخل ہو جانا۔ چنانچہ ایسے ہوا، یہ حضرت علی کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے۔ انہوں نے حضور کی بات سنی اور اس جگہ مسلمان ہو گئے۔ حضور نے ان سے فرمایا، اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں ساری بات بتاؤ، اور تم وہاں ہی رہو یہاں تک کہ میں تمہیں حکم بھیجوں۔ حضرت ابو ذر نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کلمہ توحید کا کافروں کے بیچ میں پورے زور سے اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہاں سے چل کر مسجد حرام آیا اور بلند آواز سے پکار کر کہا، یہ کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ سن کر مشرکین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لٹا لیا۔
اتنے میں حضرت عباس آ گئے اور وہ ان کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور ملک شام کا تمہارا تجارتی راستہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے؟ اور حضرت عباس نے ان کافروں سے چھٹکارا چھڑا لیا۔ اگلے دن حضرت ابوذر نے بھی پھر ویسے ہی کیا، چنانچہ پھر کافروں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارا، اور پھر حضرت عباس بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے۔ ہمیں بخاری نے حضرت ابن عباس کی روایت میں یوں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، اے جماعت قریش سن لو! کافروں نے کہا پکڑو اس بے دین کو، چنانچہ وہ سب کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے اتنا مارا گیا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت عباس میری مدد کو آئے اور میرے اوپر لیٹ گئے اور کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہارا ناز ہو، تم غفار کے آدمی کو مارنے لگے ہو، حالانکہ تمہارا تجارت کا راستہ اور تمہاری گزرگاہ غفار کے پاس سے ہے۔ چنانچہ لوگ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، اور جب اگلا دن ہوا تو میں نے بلند آواز سے پہلے دن کی طرح پھر کلمہ شہادت کافروں کے بیچ میں پڑھا۔ پھر کافروں نے کہا پکڑو اس بے دین کو، چنانچہ اس دن بھی میرے ساتھ وہی سلوک ہوا جو اس سے پہلے دن ہوا تھا، اور پھر حضرت عباس میری مدد کو آئے اور مجھ پر لیٹ گئے اور کافروں سے وہی بات کہی جو انہوں نے پہلے دن کہی تھی۔ امام مسلم نے حضرت ابوذر کے اسلام لانے کا قصہ اس طرح بیان کیا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ میرا بھائی گیا، وہ مکہ پہنچا، پھر مجھ سے واپس آ کر کہا میں مکہ گیا تھا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جسے لوگ بے دین کہتے تھے، ان کی شکل و صورت آپ سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ پھر میں مکہ گیا، وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ان کا نام لے رہا تھا، میں نے پوچھا وہ بے دین آدمی کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ آدمی میرے بارے میں چیخ چیخ کر کہنے لگا یہ بے دین ہے، یہ بے دین ہے۔ لوگوں نے مجھے پتھروں سے اتنا مارا کہ میں پتھر کے سرخ بت کی طرح ہو گیا۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر جانور ذبح کر کے بتوں پر خون ڈالا کرتے تھے، میں اس بت کی طرح لہولہان ہو گیا، چنانچہ میں کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان چھپ گیا اور 15 دن رات میں اس میں یوں ہی چھپا رہا۔ میرے پاس آب زمزم کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی۔ حضور اور حضرت ابوبکر مسجد حرام میں ایک دن آئے، میری ان سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کی قسم سب سے پہلے میں نے آپ کو اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم کون ہو؟ میں نے کہا بنو غفار کا ایک آدمی ہوں، آپ کے ساتھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا مجھے آج رات ان کا اپنا مہمان بنانے کی اجازت دے دیں، چنانچہ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے جو مکہ کے نچلے حصے میں تھا۔ انہوں نے مجھے چند مٹھی کشمش لا کر دی، پھر میں اپنے بھائی کے پاس آیا اور میں نے ان سے بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے دین پر ہوں۔ پھر ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تم دونوں کے دین پر ہوں۔ پھر میں نے اپنی قوم کو جا کر دعوت دی، ان میں سے بعض لوگوں نے میری تابعداری کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گیا اور آپ نے مجھے اسلام سکھایا اور میں نے کچھ قرآن بھی پڑھ لیا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے دین کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا چاہے مجھے قتل کر دیا جائے لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ مسجد حرام میں قریش حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے وہاں جا کر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ تمام حلقے ٹوٹ گئے اور وہ لوگ کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے سرخ بت کی طرح بنا کر چھوڑا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مجھے قتل کر چکے ہیں۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں حضور کی خدمت میں آیا اور آپ نے میرا یہ حال دیکھ کر فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے دل کی چاہت تھی جسے میں نے پورا کر لیا۔ میں حضور کے پاس ٹھہر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی قوم میں چلے جاؤ اور جب تمہیں میرے غلبے کی خبر ملے تو پھر میرے پاس آنا۔ ایک روایت میں حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میں مکہ گیا تو وادی مکہ کے تمام لوگ مجھ پر ہڈیاں اور ٹھیلے لے کر ٹوٹ پڑے اور مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ پتھر کے سرخ بت کی طرح سے لہولہان ہوں۔ حضرت سعد بن زید اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن زید بن عمرو بن نفیل کو مسجد کوفہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ حضرت عمر نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔
بخاری میں حضرت قیس کی یہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اور اپنی بہن کو باندھ رکھا تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ انہیں بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میرا ارادہ ہے نعوذ باللہ میں محمد علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ اس نے کہا، اگر تم محمد علیہ السلام کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے اس سے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے اور جس دین پر تو تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے۔ اور اس نے کہا، کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں اور جس دین پر تم ہو اس کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کو چل دیے۔ جب وہ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو وہاں مہاجرین میں سے حضرت خباب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی یہ ہارٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا، یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی؟ وہ لوگ سورۃ طٰ کی پڑھ رہے تھے اور ان دونوں نے کہا، ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا، شاید تم دونوں بھی اس نبی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تو ان کے بہنوئی نے ان سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سنتے حضرت عمر اپنی بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو بہت بری طرح روندا۔ ان کی بہن ان کو اپنے خاوند سے ہٹانے کے لیے آئی تو اپنی بہن کو حضرت عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر، اور انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو کہا، مجھے بھی وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں۔ حضرت عمر کتاب پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف آدمی پاک ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر یا تو غسل کرو یا وضو۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر وضو کیا۔ پھر حضرت عمر نے اس کتاب کو لے کر سورۃ طٰ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچ گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ محمد علیہ السلام کہاں ہیں؟ جب حضرت عمر کی یہ بات سنی جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو وہ گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں بشارت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل کے مسلمان ہونے کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ حضور کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس وقت حضور اس گھر میں تھے جو صفا پہاڑ کے دامن میں تھا۔ جب حضرت عمر جہاں سے چل کر اس دار الارقم میں پہنچے اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا، ہاں، یہ عمر ہیں، اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کی ہے تو یہ مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر لیں گے، اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ چنانچہ وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر حضرت عمر کے پاس تشریف لائے تو ان کے گریبان اور تلوار کے تلے کو پکڑ کر فرمایا، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ اے عمر، اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کیا ہے۔ اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہیں، اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ باہر مسجد حرام کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ اس رات کے شروع کے حصے میں حضرت عمر کی بہن اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے ان کو اتنا مارا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب صبح تہجد کے وقت حضرت عمر اٹھے تو انہوں نے اپنی بہن کی آواز سنی جو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو یہ شعر ہے اور نہ یہ سمجھ میں نہ آنے والا پست
کلام ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے دروازے پر حضرت بلال کو بلا پایا۔ انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا یا دھکا دیا۔ حضرت بلال نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے رسول اللہ سے اجازت لے لوں۔ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عمر دروازے پر ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کا عمر کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے تو وہ اسے دین میں داخل کر دیں گے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا، دروازہ کھول دو۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضور باہر تشریف لائے اور حضور نے حضرت بلال کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور سے اعلان فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں۔ آپ نے فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ واحد لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر اسی جگہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، باہر تشریف لے چلیں۔ حضرت عمر کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کو اپنے اسلام لانے کا شروع کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ میں سخت گرم دن میں مکہ کے ایک راستے پر چلا جا رہا تھا۔ مجھے قریش کے ایک آدمی نے دیکھ لیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، اے خطاب کے بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، اس آدمی یعنی حضور کے پاس قتل کرنے کی نیت سے جانے کا ارادہ ہے۔ اس آدمی نے کہا، محمد علیہ السلام کی یہ بات تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے کہا، یہ کیسے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اس آدمی کے پاس جا چکی ہے اور ان کے دین میں داخل ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں غصے میں بھرا ہوا واپس لوٹا اور میں نے بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی ایسا آدمی مسلمان ہوتا جس کے پاس کچھ نہ ہوتا تو ایسے ایک یا دو آدمی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے جو ان کا قرض برداشت کر لے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دو آدمی میرے بہنوئی کے حوالے کر رکھے تھے۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، عمر بن خطاب۔ وہ لوگ اپنے ہاتھ میں کتاب یعنی قرآن شریف لی ہوئی پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے میری آواز سنی تو کھڑے ہو کر گھر میں چھپ گئے اور وہ صحیفہ وہاں ہی رہ گیا۔ جب میری بہن نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا، او اپنی جان کی دشمن، او بہن، اپنی جان کی دشمن تو بے دین ہو گئی ہے، اور ایک چیز اٹھا کر میں نے اس کے سر پر مار دی۔ میری بہن رونے لگی اور اس نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، جو تو نے کیا کرنا ہے کر لے، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں۔ چنانچہ میں اندر گیا اور تخت پر بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ دروازے کے بیچ میں ایک صحیفہ پڑا ہوا ہے اور میں نے کہا، یہ صحیفہ یہاں کیسا؟ تو میری بہن نے مجھ سے کہا، اے خطاب کے بیٹے، اپنے سے اسے دور رکھو، چنانچہ کیونکہ تم غسل و جنابت نہیں کرتے ہو اور پاکی حاصل نہیں کرتے ہو اور اسے صرف پاک صاف لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میں اصرار کرتا رہا۔ آخر میری بہن نے مجھے وہ صحیفہ دے دیا اور اس کے بعد مصعب برابر میں حضرت عمر کے اسلام لانے اور اس کے بعد ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مفصل ذکر ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور وہ خود ولید بن مغیرہ کی امان میں آرام سے رہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، میں تو ایک مشرک آدمی کی پناہ میں آرام سے رہوں اور میرے ساتھی اور میرے دین والے وہ تکلیف اور اذیتیں اٹھاتے رہیں جو میں نہیں اٹھا رہا ہوں۔ یہ تو میری بہت بڑی کمی ہے۔ چنانچہ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے ابو شمس، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دکھائی، میں تمہاری پناہ تم کو واپس کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیوں؟ شاید میری قوم کے کسی آدمی نے تم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا، نہیں، لیکن میں اللہ عز وجل کی پناہ پر راضی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ولید نے کہا، تم مسجد چلو اور وہاں سب کے سامنے میری پناہ علی الاعلان واپس کرو، جیسا کہ میں نے تم کو سب کے سامنے علی الاعلان اپنی پناہ میں لیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر دونوں مسجد حرام گئے۔ وہاں لوگوں سے ولید نے کہا، یہ عثمان ہیں، میری پناہ مجھے واپس کرنے آئے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے لوگوں سے کہا، یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو انتہائی وفادار اور اچھا پناہ دینے والا پایا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی پناہ نہ لوں، اس لیے میں نے ان کی پناہ ان کو واپس کر دی ہے۔
پھر حضرت عثمان وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ عرب کے مشہور شاعر ایک مجلس میں اپنے اشعار سنا رہے تھے تو حضرت عثمان بھی اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ لبید نے یہ شعر پڑھا: اللہ کے علاوہ ہر چیز بالکل اور باطل اور بیکار ہے۔ حضرت عثمان نے داد دیتے ہوئے کہا: تم نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے دوسرا مصرع پڑھا: اور یہ ہر نعمت و زر بھی ضرور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا: تم نے غلط کہا، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ حضرت عثمان کی یہ بات سن کر لبید بن ربیعہ نے کہا: اے جماعت قریش، تمہاری مجلس میں بیٹھنے والے کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی۔ یہ نئی بات کب سے تم میں پیدا ہو گئی؟ یعنی پہلے تو کبھی بھی میرے کوئی شعر پر اعتراض نہیں کیا کرتا تھا، آج یہ میرے شعر کو غلط کہنے والا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا: یہ ایک بے وقوف آدمی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی چند بے وقوف آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لہٰذا تم اس کی باتوں سے ناراض مت ہو۔ حضرت عثمان نے اس آدمی کی بات کا جواب دیا، جس سے دونوں میں بات بڑھ گئی تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی آنکھ پر زور سے پتھر مارا کہ ان کی آنکھ سیاہ ہو گئی، اور ولید بن مغیرہ قریب ہی تھا جو کچھ حضرت عثمان کے ساتھ ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا: اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر تم میری پناہ میں رہتے تو تمہاری آنکھ کو یہ تکلیف کبھی نہ پہنچتی، تم تو ایک محفوظ ذمہ داری میں تھے۔ حضرت عثمان نے کہا: اے ابو شمس، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ اللہ کے دین کی وجہ سے میری تندرست آنکھ کو بھی وہی تکلیف پہنچے جو دوسری کو پہنچی ہے، اور میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو بہت عزت والے اور بڑی قدرت والا ہے۔ حضرت عثمان نے اپنی اس مصیبت زدہ آنکھ کے بارے میں یہ اشعار کہے: اگر میری آنکھ کو اللہ رب العزت کی رضامندی میں ایک ملبے دین اور گمراہ انسان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی ہے تو کیا ہوا؟ رحمان نے اس آنکھ کے بدلے میں اپنا ثواب عطا فرمایا ہے، اور جسے رحمان راضی کرے اے قوم وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ تم اگرچہ میرے بارے میں یہ کہتے ہو کہ میں بھاگا ہوا، گمراہ کیا اور بے وقوف ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، اس سے میں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ارادہ کیا ہے، اور ہمارا دین بالکل حق ہے، اور یہ بات میں صاف کہہ رہا ہوں، چاہے یہ بات اس آدمی کو کتنی بری لگے جو ہم پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون کی آنکھ کو جو تکلیف پہنچی اس کے بارے میں حضرت علی ابن ابی طالب نے یہ اشعار کہے: کیا تم اس بے وقوف لوگوں کو یاد کر کے رو رہے ہو جو دین کی دعوت دینے والوں پر ظلم ڈھاتے ہیں؟ یہ لوگ جب تک صحیح سالم رہیں فحش کاموں سے نہیں رکتے ہیں، اور ان لوگوں میں غداری کی صفت تو غیر محفوظ رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خیر کو کم کر دے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم عثمان بن مظعون کی وجہ سے غصے میں آئے ہیں، جبکہ وہ لوگ عثمان کی آنکھ کو نڈر ہو کر تھپڑ مار رہے تھے، مسلسل چوکے مارتے رہے اور مارنے میں کوئی کمی نہ کی۔ حضرت عثمان جلدی نہ بھی مرے تو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برابر سر برابر پورا بدلہ دے گا، جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ولید نے حضرت عثمان سے کہا: اے میرے بھتیجے، اپنے ثابت پناہ میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا: نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت محمد عبدی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور بھرپور جوانی والے انسان تھے، اور مکہ کے جوانوں میں سے ان کے سر کے بال سب سے زیادہ عمدہ تھے۔ ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی والدہ بہت زیادہ مالدار تھیں، وہ ان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ باریک کپڑا پہناتی تھیں، اور یہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ عطر استعمال کرنے والے تھے، اور حذر موت کے بنے ہوئے خاص جوتے پہنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ عمدہ بال والا اور ان سے زیادہ باریک جوڑے والا اور ان سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا۔ ان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم بن ابی الارقم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضور کی تصدیق کی، اور وہاں سے باہر آئے تو اپنی والدہ اور قوم کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور چھپ کر حضور کی خدمت میں آتے جاتے رہے۔ ایک دن ان کو عثمان بن طلحہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس نے جا کر ان کی والدہ اور قوم کو بتایا۔
بتا دیا۔ ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر قید کر دیا، چنانچہ یہ مسلسل قید میں رہے، یہاں تک کہ پہلی ہجرت کے موقع پر حبشہ چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے مسلمان واپس آئے تو یہ بھی واپس آ گئے۔ واپسی میں ان کا حال بالکل بدلا ہوا تھا، بڑی خستہ حالت تھی۔ وہ ناز و نعمت کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے والدین نے ان کو برا بھلا کہنا اور ملامت کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ملک و روم کی طرف ایک لشکر بھیجا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن حذیفہ نامی ایک صحابی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، جس کا لقب طاغیہ تھا، اور اسے بتایا کہ یہ محمد علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں۔ تو طاغیہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تم اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ اور میں تمہیں اپنے ملک اور سلطنت میں شریک کر لوں، یعنی آدھا ملک میں تمہیں دے دوں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑنے پر اپنا سارا ملک بھی دے دو اور عربوں کا ملک بھی دے دو تو میں تو پھر بھی تیار نہیں ہوں۔ تو اس پر طاغیہ نے کہا، پھر تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، تم جو چاہے کرو۔ چنانچہ اس کے حکم دینے پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور اس نے تیر اندازوں سے کہا، اس طرح تیر ان پر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزریں، جس سے وہ یہ مرنے نہ پائیں اور خوفزدہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے ان پر عصائیت کو بھر پیش کیا، لیکن یہ انکار کرتے رہے۔ پھر ان کے حکم دینے پر ان کو سولی سے اتارا گیا، اور پھر اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی جس میں پانی ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی گئی، اور وہ پانی گرم ہو کر کھولنے لگا۔ پھر اس نے 2 مسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان کو زندہ ہی اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ کو دیکھا کر اس بادشاہ نے ان پر بھی نصرانیت کو پیش کیا، لیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب سپاہی ان کو دیگ کی طرف لے کر جانے لگے تو یہ رو پڑے۔ بادشاہ نے بنایا کیا کہ اب تو وہ رو پڑے ہیں، سمجھا کہ اب یہ موت سے گھبرا گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کو واپس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تم کیوں رو رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوں، اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے۔ میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے۔ اس طاغیہ بادشاہ نے ان کے جواب سے متاثر ہو کر کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو حضرت عبداللہ نے اس سے کہا، میرے ساتھ باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، میں اس کے سر کا بوسہ لوں گا، یہ مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا، اس سے تو سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ میرا دل تو اس کام کو نہیں چاہ رہا، لیکن میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے کر لیتا ہوں، چلو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے قریب جا کر انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ بادشاہ نے ساری قیدی ان کے حوالے کر دی۔ یہ ان سب کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت عمر کو سارے حالات بتائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے میں لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا تاکہ اللہ کے دشمن کو چومنے کی جو ناگواری حضرت عبداللہ کے دل میں تھی وہ دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت سعد بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، کیا مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے جن کی وجہ سے صحابہ دین کے چھوڑنے میں معذور قرار دیے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ مارتے بھی اور ان کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھتے، حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے مسلمان سیدھا نہ بیٹھ سکتے، اور جو شرکیہ کلمات وہ مسلمانوں سے کہلوانا چاہتے مسلمان مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے کہہ دیتے۔ وہ مشرک کسی مسلمان سے یوں کہتے کہ لات و عزیٰ
بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں یا نہیں؟ وہ مسلمان کہہ دیتا ہاں ہیں، اور گندگی کا کیڑا ان کے پاس سے گزرتا تو وہ کسی مسلمان سے کہتا کیا اللہ کے علاوہ یہ کیڑا تیرا معبود ہے یا نہیں؟ وہ مسلمان کہہ دیتا ہاں ہے۔ چنانچہ وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، اس کی وجہ سے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے اور انصار نے ان کو اپنے ہاں رہنے کی جگہ دی تو سارے عرب والوں نے ان پر ایک کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تو مسلمانوں کو رات بھی ہتھیار لگا کر گزارنی پڑتی اور دن کو بھی ہر وقت ہتھیار لگانے پڑتے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ کیا ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم امن اور اطمینان سے رات گزاریں اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حکم حاکم کر دے گا ان کو مالک۔ اور طبرانی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے اور انصار نے ان کو اپنے ہاں رہنے کی جگہ دی تو تمام عرب کے لوگوں نے ان پر ایک ہی کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب والے ان کے دشمن ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے، سواریاں اتنی کم تھیں کہ ہم 6 آدمیوں کو صرف ایک اونٹ ملا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے۔ پتھریلی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور ہمارے پاؤں گھس گئے، اور میرے دونوں پیروں میں بھی چھالے پڑ گئے اور میرے ناخن چیڑ گئے، اور ہم اپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کا نام ذات العرقہ رکھا گیا، کیونکہ ہم نے اپنے پیروں پر پٹیاں باندھی تھیں۔ ابو نعیم نے اس حدیث کو راوی کیا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ ابو بردہ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہتا، یعنی انہوں نے اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا پسند نہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے، کیونکہ افضل یہی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپا کر رکھے، البتہ اگر کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر لوگوں کو بتائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو؟ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کو ردی اور خراب کھجور اتنی بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ امام مسلم نے حضرت نعمان سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان لوگوں کو ان کے زمانے میں جو دنیاوی فتوحات ملی ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کا سارا دن بھوک کی بے چینی میں گزر جاتا تھا، آپ کو اتنی بھی ردی کھجور نہیں ملتی تھی کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے اور آپ ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے۔ یہ سن کر میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مت رو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے ہاں بکری کی ایک ٹانگ بھیجی، میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتی ہیں اس سے بھی یہ بھی فرمائیں کہ یہ کام چراغ کے بغیر ہوا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اے امیر المومنین، کیا یہ کام چراغ کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے۔
ابو جیلی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی گھر میں چراغ جلایا جاتا اور نہ آگ۔ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اپنے جسم پر لگا لیتے، اگر چربی مل جاتی تو اسے کھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا، پھر دوسرا چاند گزر جاتا اور حضور کسی بھی گھر میں کچھ آگ نہ جلائی جاتی، نہ روئی جاتی، نہ روٹی کے لیے اور نہ سالن کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، پھر وہ کس چیز پر گزارا کیا کرتے تھے؟ فرمایا، دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ ان کے پاس دودھ والے جانور ہوتے تھے، جن کا کچھ دودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرے بھانجے، اللہ کی قسم ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے اور حضور کے گھر میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی۔ میں نے کہا، اے خالہ جان، پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، 2 کالی کھجوروں پر، کھجور اور پانی پر۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے جن کے پاس دودھ والے جانور تھے، ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتے، جو حضور ہمیں پلا دیا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم 40 دن اس طرح گزار لیا کرتی کہ ہم حضور کے گھر میں نہ آگ جلاتی اور نہ کچھ اور۔ میں نے کہا، آپ لوگ کس چیز پر گزارا کرتے؟ انہوں نے کہا، 2 کالی کھجوروں پر، یعنی کھجور اور پانی پر، اور وہ بھی جب میسر آ جاتی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے لیے کھانا منگایا اور فرمایا کہ جب بھی پیٹ بھر لیتی اور رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں۔ میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی قسم، آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت 2 مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر انتقال کے وقت تک کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے حضور کے انتقال تک کبھی بھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو 2 کالی چیزیں، یعنی کھجور اور پیٹ بھر کر نہیں ملی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی پیٹ بھر کر کھاتے، لیکن آپ لوگوں کو کھلا دیا کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی جان سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی لنگی میں چمڑے کا پیمند لگا لیا کرتے، اور آپ نے انتقال تک کبھی 3 دن تک صبح اور شام کا کھانا مسلسل نہیں کھایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی میز پر نہیں کھایا، آپ نے کبھی باریک چپاتی نہیں کھائی، جہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی کبھی بھی بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے مسلسل کئی راتیں بھوکے ہی گزار دیتے، انہیں رات کا کھانا نہ ملتا تھا اور ان کی روٹی بھی اکثر جو کی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پاس بنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی، ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا، آپ نے فرمایا، یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یہ ٹکیا میں نے پکائی تھی، مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اسے اکیلے ہی کھا لوں، اس لیے میں آپ کے پاس یہ ٹکڑا لے آئی۔ پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا جو پہلے گزرا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ، میرے پیٹ میں اتنے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات سے لے کر انتقال تک کبھی میدا نہیں کھایا۔
نہیں دیکھا۔ حضرت سہل سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے پاس چھلنی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی چھلنی نہیں دیکھی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا، آپ لوگ جو کا آٹا بغیر چھانے ہوئے کیسے کھا لیتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم جو کو پیس کر اس پر پھونک مارتے، جو اڑتا ہوتا وہ اڑ جاتا، جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا، باقی کو ہم گوندھ لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے دسترخوان پر تھوڑی بہت بھی جو کی روٹی نہیں بچتی تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا گیا ہو اور اس پر کھانا بچا ہوا ہو۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا۔ چنانچہ ہم نے کپڑا ہٹا کر اپنا اپنا پیٹ دکھایا تو ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن بجیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی۔ حضور نے ایک پتھر اٹھا کر اسے اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں خوب کھانا کھا رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ لوگ قیامت کے دن بھوکے اور ننگے ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اپنی خواہشات پر چل کر بظاہر اپنا اکرام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی توہین کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اللہ کے حکموں پر چل کر بظاہر اپنی توہین کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنا اکرام کر رہے ہیں کہ حقیقت کے دن قیامت کے دن ان کو راحت اور عزت ملے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جو مصیبت پیدا ہوئی وہ پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشات بے قابو ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بھوک۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گھر سے مسجد کی طرف چلے۔ حضرت عمر نے سنا تو کہا، اے ابوبکر، اس وقت آپ گھر سے باہر کیوں آئے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں بھی صرف اسی وجہ سے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضور گھر سے نکل کر ان دونوں حضرات کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا، اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں ہو؟ دونوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم صرف اسی وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی صرف اسی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں، چلو تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت ایوب انصاری کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو ایوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ بچا کر رکھا کرتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہاں آنے میں دیر ہو گئی اور جس وقت روزانہ آیا کرتے تھے اس وقت نہ آ سکے، تو حضرت ابو ایوب وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا کر اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ جب یہ حضرات ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نے باہر نکل کر ان حضرات کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو۔ حضور نے ان سے پوچھا، ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے حضور کی آواز کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی کریم کو ان کے ساتھ آنے والوں کو۔ اے اللہ کے نبی، یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں آپ آیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ وہ گئے اور کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے جس میں خشک اور تر اور گدر نیم پختہ تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ حضور نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے چن کر صرف خشک کھجور لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ خشک اور تر اور گدر تینوں قسم کی کھجوریں کھائیں اور ابھی آپ کے لیے میں کوئی جانور بھی ذبح کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے ذبح کرنا ہی ہے تو دودھ والا جانوروں ذبح نہ کرنا۔ جب حضرت ابو ایوب نے سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا، تم ہمارے لیے آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤ کیونکہ تم روٹی پکانا اچھی طرح جانتی ہو، اور حضرت ابو ایوب نے بکری کے اس بچے کے آدھے گوشت کا سالن بنایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضرت ابو ایوب سے کہا یا اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دو کیونکہ وہ بہت دنوں سے انہیں ایسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب وہ لے کر حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ جب یہ حضرات کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی اور گوشت اور خشک کھجور اور تر کھجور اور گدر کھجور، اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور یہ بات آپ کے صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا لیکن جب تمہیں ایسا کھانا ملے اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب تم سیر ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں خوب دیا، تو یہ دعا اس کھانے کا بدلہ ہو جائے گی۔ اب اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ وہاں سے اٹھے تو حضرت ابو ایوب نے فرمایا کل ہمارے پاس آنا۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا آپ اسے اس کا بدلہ دینا پسند فرماتے۔ حضرت ابو ایوب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ سنی تو حضرت عمر نے ان سے کہا حضور تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اگلے دن حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی باندھی دے دی اور فرمایا اے ابو ایوب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہے ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی ہے۔ حضرت ابو ایوب جب اس باندھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے آئے تو فرمایا کہ حضور کی اس وصیت کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ چنانچہ اسے آزاد کر دیا۔ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر بن خطاب کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر کو آپ نے مسجد میں پایا تو آپ نے فرمایا تم اس وقت گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس وجہ سے آپ آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب آ گئے۔ حضور نے فرمایا اے ابن خطاب تم گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جس وجہ سے آپ دونوں آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر بھی باہر بیٹھ گئے اور حضور ان دونوں حضرات سے بات کرنے لگ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم دونوں میں اتنی ہمت ہے کھجوروں کے اس باغ تک چلے چلو، وہاں تمہیں کھانا اور پانی اور سایہ مل جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا آؤ ابو الہیثم بن تیہان انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ حافظ مدری نے جلد 5 صفحے میں پر فرمایا ہے کہ بظاہر یہ قصہ ایک مرتبہ حضرت ابو الہیثم کے ساتھ پیش آیا اور ایک مرتبہ حضرت ابو انصاری کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا صبح کو ہمارے گھر میں چکھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ دونوں تمہارے پاس بھوک کی وجہ سے روتے رہیں گے اور تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کے ہاں مزدوری کے لیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو دیکھا دونوں بچے ایک حوض میں کھیل رہے ہیں اور ان دونوں کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی کیا گرمی تیز ہونے سے پہلے تم میرے دونوں بیٹوں کو گھر نہیں واپس لے جاتے؟ انہوں نے کہا آج صبح ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں میں فاطمہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ کے لیے کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں۔ حضرت علی نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے میں باندھ لیا۔ جب وہ حضور کے پاس آئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا اور دوسرے کو حضرت علی نے اٹھایا یہاں تک کہ دونوں گھر واپس لے آئے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی نے فرمایا کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا کیونکہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا، اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ کے پاس لایا اور میں نے کہا اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندھنے لگی۔
بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی۔ پھر میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو، کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھا، اور آج میرا یہ حال ہے کہ میرے مال کی زکوٰۃ 40,000 دینار تک پہنچ گئی ہے، اور یہ روایت میں ہے کہ آج میری زکوٰۃ 40,000 ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پریشان دیکھ کر فرمایا تم صبر سے کام لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں 7 دن سے کوئی چیز نہیں ہے، اور 3 دن سے ان کی کسی ہانڈی کے نیچے آگ نہیں جلی۔ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں کہ وہ تہیمہ کے تمام پہاڑوں کے سونے کا بنا دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بڑی تنگی سے بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب تکلیفیں آنے لگیں تو ہم نے ان پر صبر کیا، اور ہمیں تنگی اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی، اور ہم نے خوشی خوشی ان پر صبر کیا۔ میں نے اپنے آپ کو حضور کے ساتھ مکہ میں اس حال میں دیکھا ہے کہ میں ایک رات پیشاب کرنے نکلا، یہاں میں پیشاب کر رہا تھا، وہاں میں نے کسی چیز کی کڑکڑاہٹ کی آواز سنی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا، جسے میں نے اٹھا لیا، پھر اسے دھو کر جلایا، پھر اسے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس کر سفوف بنا لیا، پھر اسے پھونک کر میں نے پانی پی لیا، اور میں نے 3 دن اسی پر گزارے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے۔ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے، ہمارا کھانا صرف اور بھی پھول اور کیکر کے پتے ہوا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ بکریوں کی طرح مینگنیاں کیا کرتے تھے جو علیحدہ علیحدہ ہوتی، خشک ہونے کی وجہ سے ان میں چپکاہٹ نہ ہوتی۔ حضرت مقدار بن اسود اور ان کے ساتھ 2 ساتھیوں کی بھوک۔ حضرت مقدار بن اسود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے 2 ساتھی اس حال میں آئے کہ بھوک اور فقر و فاقے کی وجہ سے ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے والی تھی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حضور کے صحابہ پر پیش کرنے لگے کہ ہمیں اپنے ہاں لے کر کھلائیں پلائیں، لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا، اس لیے ہم سب کا حال ایک جیسا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ آپ کے گھر والوں کی طرف صرف 3 بکریاں تھیں جن کا وہ دودھ نکالا کرتے تھے، آپ ہمارے درمیان دودھ تقسیم کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ حضور کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے۔ جب آپ تشریف لاتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ ایک دن مجھ سے شیطان نے کہا کیا آئی اچھی بات ہو اگر تم حضور کے حصے کا یہ دودھ بھی پی لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو وہ حضور کی کچھ نہ کوئی توازہ کر ہی دیں گے۔ چنانچہ شیطان میرے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے حضور کے حصے کا دودھ پی لیا۔ جب میں پی چکا تو شیطان مجھے شرمندہ کرنے لگا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ محمد آئیں گے اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں گے تو تیرے لیے بددعا کریں گے تو برباد ہو جائے گا۔ میرے دونوں ساتھی تو اپنے حصے کا دودھ پی کر سو گئے اور مجھے نیند نہ آئے۔ میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں اس پر سر ڈھکتا تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھکتا تو سر کھل جاتا۔ اتنے میں حضور اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے اور کچھ دیر آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنے پینے کے برتن پر نظر ڈالی۔ جب آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اپنے دل میں کہا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بددعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن حضور نے یہ دعا فرمائی اے اللہ مجھے کھلائے تو اس سے کھلا اور جو مجھے پلائے تو اس سے پلا۔ یہ سنتے ہی خلافت وقت حضور کے دعا کرنے سے متاثر ہو کر میں نے جری اٹھائی اور اپنی چادر لی اور بکریوں کی طرف چلا اور ان کو ٹٹولنے لگا کہ ان میں سے کون سی موٹی ہے تاکہ میں اسے
حضور کے لیے ذبح کروں، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ان کا دودھ نکالا تھا۔ حضور کے گھر والے جس برتن میں دودھ نکالنا پسند کرتے تھے، میں نے وہ برتن لیا اور میں نے اس میں اتنا دودھ نکالا کہ اس کے اوپر جھاگ آ گئی۔ پھر میں نے حضور کی خدمت میں آ کر وہ دودھ پیش کیا، آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا، پھر مجھے دیا، میں نے اس میں سے پیا، میں نے پھر آپ کو پیش کیا، آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا، پھر مجھے دے دیا، میں نے اس میں سے دوبارہ پیا۔ چونکہ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور پھر میں خوشی کے مارے ہنسنے لگا، اور میں ہنسی کے مارے لوٹ پھوٹ ہو گیا اور زمین کی طرف جھک گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے مقداد، یہ تیری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے، تو میں نے جو کچھ کیا تھا اور وہ میں آپ کو سنانے لگا۔ سن کر آپ نے فرمایا، یہ خلاف عادت اس وقت بکریوں سے دودھ مل جانا تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے اور وہ بھی اس دودھ میں سے کچھ پی لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جب آپ نے یہ دودھ نوش فرما لیا اور آپ کا بچا ہوا دودھ مجھے مل گیا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو ملے نہ ملے۔ انہوں نے حضور کے تبرک کے مل جانے سے پر خوشی کے اظہار کے لیے کہا۔ ابو نعیم نے طارق کے ذریعے سے یہ روایت یوں بیان کی ہے کہ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ میں پہنچے تو حضور کے حصے میں آئے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک بکری تھی جس کا دودھ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا تھا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس راستے سے یہ حضرات آتے جاتے تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میں نے صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، غالباً ان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا۔ ان کے اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر وہاں سے گزرے، میں نے ان سے کبھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میں نے صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اتنے میں حضرت ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے میرے چہرے کا خستہ حال دیکھ کر میرے دل کی بات پہچان لی اور فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں نے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں نے یا خاں گھر والوں سے ہمیں ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ حضور نے پیار و شفقت کی وجہ سے ان کے نام ابو ہریرہ کو مختصر کر کے ابو ہر کر دیا۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اہل صفا کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل صفا اسلام کے مہمان تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال فرماتے اور اہل صفا کو بھی دے دیتے، اور جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو خود استعمال نہ فرماتے بلکہ وہ سارے کا سارا اہل صفا کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود کچھ استعمال نہ فرماتے۔ اہل صفا کو بلانے سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس دودھ میں سے مجھے اتنا مل جائے گا کہ جس سے باقی ایک دن رات آسانی سے گزر جائے گا، اور پھر میں ہی کاسٹ بن کر جا رہا ہوں۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ہی ان کو دودھ پینے کو دوں گا، تو میرے لیے دودھ کچھ نہیں بچے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مانے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں گیا اور ان کو بلا لایا۔ انہوں نے آ کر حضور سے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے ان کو اجازت دی۔ وہ گھر کے اندر آ کر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ پیالہ لو اور ان کو دینا شروع کرو۔ میں نے پیالہ لے کر ان کو دینا شروع کیا۔ ہر آدمی پیالہ لیتا اور اتنا پیتا کہ سیراب ہو جاتا، پھر مجھے پیالہ واپس کرتا، حتیٰ کہ میں نے سب کو پیالہ دیا اور وہ پیالہ میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پیالہ اپنے دستے مبارک میں لیا
اور ابھی میں اس میں دودھ باقی تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بس میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو اب تم بیٹھ جاؤ اور تم پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے خوب دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ مجھ سے بار بار فرماتے رہے اور پیو۔ میں اور پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب میں اپنے میں اس دودھ کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا ہوں، یعنی اور دودھ پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے آپ کو پیالہ دیا۔ آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر 3 دن ایسے گزرے کہ مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا اور میں گھر سے صفا جانے کے لیے ارادے سے چلا، لیکن میں راستے میں کمزوری کی وجہ سے گرنے لگا اور مجھے دیکھ کر بچے کہتے کہ ابو ہریرہ کو کوئی جنون ہو گیا ہے۔ میں پکار کر کہتا، نہیں تم مجنون ہو، یہاں تک کہ ہم صفا پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے ترید لایا گیا اور آپ نے اہل صفا کو بلا رکھا ہے اور وہ سرید کھا رہے ہیں۔ میں گردن اونچی کر کے دیکھنے لگا تاکہ حضور مجھے بلا لیں۔ میں اس کوشش میں تھا کہ اہل صفا کھانے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور پیالے کے کناروں میں تھوڑا سا کھانا بچا ہوا تھا۔ اس سب کو حضور نے جمع فرمایا تو ایک لقمہ بن گیا، جسے آپ نے اپنی انگلیوں پر رکھ کر مجھ سے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس لقمے میں سے کھاتا رہا اور یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور لقمہ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابن یسارین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کتان کے گریوے ہوئے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کتان السی کا ایک پودا ہے جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر کے کہا، واہ واہ، آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ گزرنے والے مجھے مجنون سمجھ کر اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے۔ اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا، حالانکہ یہ جنوں کا اثر نہیں تھا، بلکہ میں بھوک کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ابن سعد کی روایت میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ میں عفان کے بیٹے اور رضوان کی بیٹی کے یہاں مزدوری پر کام کیا کرتا تھا۔ میری مزدوری یہ تھی کہ مجھے کھانا ملے گا اور سفر میں اپنی باری پر سوار ہونے کا موقع ملے گا۔ جب وہ لوگ سوار ہو جاتے تو میں سواری کو پیچھے سے ہانکتا اور جب وہ کہیں ٹھہرتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ ایک دن رضوان کی بیٹی نے مجھ سے کہا، تم ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کرو اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کرو، یعنی ہم تمہاری وجہ سے دیر نہیں کر سکتے، نہ اس کا انتظار کر سکتے ہیں کہ تم پاس آ کر جوتی اتارو اور پھر سوار ہو، اور نہ تمہیں سوار کرنے کے لیے سواری کو بٹھا سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے رضوان کی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے تو میں نے بھی اس کو ذرا مذاق اس کی بات یاد کراتے ہوئے کہا، تو ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کر اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کر۔ اور اس سے پہلے ابن سعد نے سلیم بن حیان سے یہ روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں ہجرت کی، اور میں بصرہ بنت عثمان کے یہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، جس کے بدلے میں مجھے کھانا اور سواری پر سوار ہونا ملتا تھا۔ وہ لوگ جب کہیں اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا، جب وہ سوار ہو جاتے تو ہودی پڑھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بصرہ سے ہی میری شادی کر دی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین کو تمام کاموں کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ بنایا اور ابو ہریرہ کو امام بنایا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے ساتھ مدینہ میں 1 سال رہا۔ ایک دن ہم لوگ حضرت عائشہ کے حجرہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ہمارے کپڑے صرف گدری اور موٹی چادریں ہوا کرتی تھیں اور کئی دن گزر جاتے تھے اور ہمیں اتنا بھی کھانا نہیں ملتا تھا کہ جس سے ہم اپنی کمر سیدھی کر سکیں، اور ہمارا پیٹ اندر کو پچکا ہوا ہوتا تھا۔
اس پر پتھر رکھ کر اپنے ہم سے کپڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری کمر سیدھی رہے۔ امام احمد حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم کے زمانے میں ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی تھا۔ اللہ کی قسم ہمیں تمہاری یہ گندم نظر بھی نہیں آتی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گندم کیا چیز ہوتی ہے، اور حضور کے زمانے میں ہمارا لباس دیہاتیوں والی اونی چادر تھا۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق کی بہو حضرت اسماء بنت ابوبکر فرماتی ہیں کہ حضور نے بنو نذیر کے علاقے میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو زبیر کو ایک زمین بطور جاگیر دی۔ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی اور میرے خاوند حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے ہوئے تھے۔ ہمارا پڑوسی ایک یہودی تھا، اس نے ایک بکری ذبح کی جس کا گوشت پکایا گیا اور اس کی خوشبو مجھے آنے لگی۔ اس کی خوشبو سونگنے سے میرے دل میں گوشت کھانے کی ایسی زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور میں اپنی بیٹی خدیجہ کے ساتھ امید سے تھی۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں اس یہودی کی بیوی کے پاس آگ لینے اس خیال سے گئی کہ وہ مجھ کو کچھ گوشت کھلا دے گی، حالانکہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب میں نے وہاں جا کر خوشبو سونگی اور اپنی آنکھوں سے گوشت دیکھ لیا تو گوشت کی خواہش اور بڑھ گئی۔ تو جو آگ لینے گئی وہ پھر تیسری مرتبہ گئی۔ وہ یہودی عورت ہر مرتبہ مجھے آگ دے دیتی اور گوشت نہ دیتی، چنانچہ میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا اور اس نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں، یہ عربی عورت آگ لینے آئی تھی۔ تو یہودی نے کہا، جب تک تم اس گوشت میں سے کچھ اس عربی عورت کے پاس بھیج نہیں دو گی اس وقت تک میں اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کچھ چلو بھر گوشت کا سالن بھیجا تو اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ پسندیدہ کھانا میرے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو جہاد سے ان کے بیٹے نے کہا، اے ابو جان، آپ لوگوں نے حضور کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے۔ اللہ کی قسم اگر میں حضور کو دیکھ لیتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا۔ تم ان کے والد حضرت ابو جہاد نے کہا، اللہ سے ڈرو اور سیدھے چلتے رہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ہم لوگوں نے غزوہ خندق کی رات اپنا یہ حال دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو جا کر ان دشمنوں کی خبر لے کر ہمارے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرا ساتھی بنا دیں گے۔ کیونکہ مسلمانوں کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور سردی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، اس وجہ سے اس کام کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ میرا نام لے کر پکارا، اے حذیفہ۔ آگے سردی برداشت کرنے کے باب میں حضرت حذیفہ کی لمبی حدیث اسی کے معنی آئے گی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے چہروں میں بھوک کے آثار دیکھ کر فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، ان قریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں صبح کو بھی ترسید کا ایک پیالہ کھانے کو ملے گا اور اسی طرح شام کو بھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت تو ہم بہتر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، آج تم اس دن سے بہتر ہو۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ آپ کے بعض صحابہ پر 3 دن مسلسل ایسے گزر جاتے کہ انہیں کھانے کو کوئی چیز نہ ملتی، اور تو وہ کھال کو بھون کر اسے کھا لیا کرتے، اور جب کوئی چیز نہ ملتی تو پتھر لے کر پیٹ پر باندھ لیتے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بہت سے اہل صفا بھوک کی کمزوری کی وجہ سے نماز میں گر جاتے اور انہیں دیکھ کر دیہاتی لوگ کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اس بھوک پر تمہیں اللہ کے ہاں جو ملے گا اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم یہ چاہنے لگو کہ یہ فقر و فاقہ اور بڑھ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ صرف ایک کھجور چوس کر گزارا کرتے اور گرے ہوئے پتے کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جبڑے سوج جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو سخت بھوک لگی، حضور نے مجھے 7 کھجوریں دیں، ہر آدمی کے لیے 1 کھجور۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی، بھوک کی وجہ سے میں گھر سے مسجد کی طرف چلا، مجھے حضور کے چند صحابہ ملے، انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، اس وقت تم کس وجہ سے باہر آئے ہو؟ میں نے کہا، صرف بھوک کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا،
ہم بھی اللہ کی قسم صرف بھوک کی وجہ سے باہر آئے۔ ہم وہاں سے اٹھے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس وقت کیوں آئے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ایک طبق منگایا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے ہم میں سے ہر آدمی کو 2 کھجوریں دیں اور فرمایا کہ یہ 2 کھجوریں کھا لو اور اوپر سے پانی پی لو، انشاءاللہ یہ آج کے دن کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 کھجور کھا لی اور دوسری کھجور اپنی لنگی میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے یہ کھجور کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو، ہم تمہیں تمہاری والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور دے دیں گے۔ چنانچہ آپ نے والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور عنایت فرمائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے تو مہاجرین اور انصار صبح صبح سخت سردی میں خندق کھود رہے تھے اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کو یہ کام کر دیتے۔ حضور نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھ کر فرمایا اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیں۔ صحابہ نے حضور کے جواب میں یہ شعر پڑھا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی کمر پر مٹی اٹھا کر باہر لا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ ہم لوگوں نے محمد سے اس بات پر بیعت کی ہے جب تک دنیا میں رہیں گے اسلام پر چلتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب میں یہ فرماتے تھے اے اللہ اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے انصار اور مہاجرین میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 2 مٹھی جو اس پگھلی ہوئی چربی میں ان حضرات کے لیے تیار کیے جاتے جس کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا اور پھر ان کے سامنے رکھ دیے جاتے اور یہ حضرات بھوکے ہوتے اس لیے کھا جاتے، حالانکہ یہ کھانا بہت مزہ، حلق میں اٹکنے والا اور کچھ بدبودار ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے دن خندق کھود رہے تھے، ایک سخت اور بڑی چٹان سامنے آ گئی۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آ گئی ہے، جس پر آپ نے فرمایا اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہو کر آپ کے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا اور ہم سب نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہ چکھی تھی۔ آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اور آپ کے صحابہ نے خندق کھود دی اور انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ہم صحابہ کرام کی تائیدات ابیہ کے باب میں ذکر کریں گے اور ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر کی اسی حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن صحابہ کرام کی تعداد 800 تھی۔ حضرت عبداللہ بن ربیعہ اپنے والد حضرت عامر سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مرتبہ ہمیں سریہ میں جہاد کے لیے بھیج دیتے اور ہمارا اسدارہ صرف کھجور کی ایک زنبیل ہوتی اور پہلے ہمارا امیر ایک مٹھی کھجور ہم لوگوں میں تقسیم کرتا، پھر آخر میں 1 کھجور تقسیم کرتا۔ میں نے اپنے والد سے کہا 1 کھجور کیا کام دیتی تھی؟ انہوں نے کہا اے بیٹے یہ نہ کہو، جب ہمیں یہ کھجور ملنے میں بند ہو گئی تب ہمیں 1 کھجور کی ضرورت کا اندازہ ہوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے کے مقابلے کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہمارا امیر بنایا اور آپ نے ہمیں کھجوروں کی ایک زنبیل بطور توشہ کے دی۔ آپ کو اس زنبیل کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی توشہ نہ ملا، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ہمیں 1 کھجور دیتے اور حضرت جابر کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ لوگ 1 کھجور کا کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1 کھجور کو ایسے چوستے تھے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے، تو 1 کھجور ہمیں صبح سے رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے پتے جھاڑتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ آگے پوری حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام مالک اور حضرات مسلم اور دیگر حضرات نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ان کی روایت میں یہ ہے کہ سفر میں صحابہ کرام کی تعداد 300 تھی۔ طبرانی نے ایک روایت میں 600 سے کچھ زیادہ کی تعداد لکھی ہے۔ حضرت ابو غفاری فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ تہامہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور جب ہم
غطفان پہنچے تو صحابہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، بھوک نے ہمیں کمزور کر دیا، آپ ہمیں اجازت دیں ہم سواری کے جانور ذبح کر کے کھا لیں۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، کھا لو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو سواری کے جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اس طرح تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، تو لوگ پھر کس پر سوار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ ان کے توشے میں جتنا بچا ہوا ہے وہ سب آپ کی خدمت میں لے آئیں، پھر آپ اس سارے کو ایک برتن میں جمع کریں اور پھر مسلمانوں کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا، سب نے اپنے بچے ہوئے توشے کو ایک برتن میں ڈال دیا، پھر آپ نے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے برتن لے آؤ۔ چنانچہ ہر آدمی نے اب اس میں سے اپنا برتن بھر لیا۔ آگے پوری حدیث کو ذکر کیا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن سامنے آ گئے ہیں، ان کے پاس کھانے کا خوب سامان ہے اور اس وجہ سے ان کے پیٹ تو بھرے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھوکے ہیں۔ اس پر انصار نے کہا، کیا ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو نہ کھلا دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا کھانا ہے وہ اسے لے آئے۔ چنانچہ لوگ لانے لگے اور کوئی ایک مد لاتا، کوئی صاع لاتا، تو سارے لشکر سے 20 صاع سے کچھ زیادہ کھانے کا سامان جمع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ایک طرف بیٹھ کر برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سے آرام سے لیتے جاؤ اور لوٹ مار نہ مچاؤ۔ چنانچہ ہر آدمی اپنی زنبیل میں اور اپنی بوری میں ڈال کر لے جانے لگا اور انہوں نے اپنے برتن بھر لیے، جہاں تک کہ بعض حضرات نے تو آستینے میں گرہ لگا کر اس میں بھر لیا۔ اس زمانے میں آستین بڑی ہوتی تھی۔ جب سب لے جا چکے تو کھانا جوں کا توں ہی اسی طرح تھا، اس میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی سچے دل سے اس کلمے کو پڑھے گا اور اسے لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے آگ کی گرمی سے ضرور بچائیں گے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت اپنے کھیت میں چقندر لگایا کرتی تھی۔ جب جمعے کا دن آتا تو وہ چقندر کی جڑیں نکال کر ایک ہانڈی میں ڈال دیتی اور پھر ایک مٹھی جو پیس کر اس میں ڈال دیتی۔ چقندر کی جڑیں گوشت والی ہڈی کا کام دیتی۔ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر اس عورت کے پاس جاتے اور اسے سلام کرتے۔ وہ عورت یہ کھانا ہمارے سامنے رکھتی، ہمیں اس کے اس کھانے کی وجہ سے جمعے کے دن کا بڑا شوق ہوتا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں چربی اور چکنائی بالکل نہ ہوتی اور ہمیں جمعے کے دن کی بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت ابن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ 7 غزوے ایسے کیے جن میں ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے کہ ہمارا کچھ مشرکوں سے مقابلہ ہوا، ہم نے ان کو شکست دے دی اور سب وہاں سے بھاگ گئے۔ ہم نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں راکھ پر روٹی پکانے کے تندور بھی تھے، ہم ان کی تندور کی پکی ہوئی روٹیاں کھانے لگے۔ ہم نے جاہلیت میں یہ سنا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب ہم نے یہ روٹیاں کھا لیں تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے پاؤں کو دیکھنے لگا، کیا وہ موٹا ہو گیا؟ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم لوگ غزوہ خیبر کے دن حضور کے ساتھ تھے، ہمارا دشمن میدے کی روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خیبر فتح کر لیا تو چند یہودیوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جو اپنے تندور کی راکھ میں روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، پھر ہم نے ان روٹیوں کو آپس میں تقسیم کیا، مجھے بھی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا جس کا کچھ حصہ جلا ہوا تھا۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا موٹا ہو جائے گا۔ چنانچہ روٹی کھا کر میں اپنے پاؤں کو دیکھنے لگا کہ کیا میں موٹا ہو گیا ہوں؟ دعوت اللہ کی وجہ سے سخت پیاس کو برداشت کرنا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں ساعۃ العسرات یعنی مشکل گھڑی، اس سے مراد غزوہ تبوک ہے، کا کچھ حال بتائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم لوگ سخت گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں اتنی سخت پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یعنی ہم مر جائیں گے۔
ہم میں سے بعض کا تو یہ حال تھا کہ وہ کچاوا کی تلاش میں جاتا تو واپسی میں اس کا اتنا برا حال ہو جاتا کہ یوں سمجھنے لگتا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے اور اس کی اوجری میں سے بھوس نکال کر اسے نچوڑا اور اسے پیا۔ اس باقی بھوس کو اپنے پیٹ اور جگر پر رکھ لیا تاکہ باہر سے کوئی ٹھنڈک اندر پہنچ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ دستور یہ ہے کہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان میں بادل آ گئے۔ پہلے تو بوندا باندی ہوئی، پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جتنے برتن ساتھ تھے وہ سارے بھر لیے۔ پھر بارش بند ہونے کے بعد ہم دیکھنے گئے کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے، تو دیکھا کہ جہاں تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی، لشکر کے باہر بارش نہیں ہوئی۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت عکرمہ بن ابی جہل اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ جنگ یرموک کے دن لڑائی کے لیے نکلے اور اتنا لڑے کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضرت حارث بن ہشام نے پینے کے لیے پانی مانگا، جب ان کے پاس پانی آ گیا تو حضرت عکرمہ نے ان کو دیکھا تو پانی لانے والے سے حضرت حارث نے کہا، یہ پانی عکرمہ کو دے دو۔ ابھی حضرت عکرمہ نے پانی لیا ہی تھا کہ ان کی طرف حضرت عیاش نے دیکھا تو حضرت عکرمہ نے کہا، یہ پانی عیاش کو دے دو۔ ابھی پانی حضرت عیاش تک پہنچا نہیں تھا کہ روح پرواز کر گئی۔ پھر پانی لے کر حضرت عکرمہ اور حضرت حارث کے پاس گئے تو ان دونوں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت محمد بن حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمر انصار جنگ بدر میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، اور میں نے ان کو ایک میدان جنگ میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھلا ہو، مجھے ڈھال دے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دی، پھر انہوں نے تیر پھینکا جسے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھینک سکے، اور یوں 3 تیر چلائے، اور پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا وہ تیر نشانے تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ تیر اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ چنانچہ سورج ڈوبنے سے پہلے شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے، انہوں نے غلام سے کہا، مجھ پر پانی چھڑکو، چنانچہ اس نے ان پر پانی چھڑکا۔ دعوت الہ اللہ کی وجہ سے سخت سردی برداشت کرنا۔ حضرت ابو ریحانہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ ایک اونچی جگہ ٹھہرے، وہاں اتنی سخت سردی پڑی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ گئے اور اپنے اوپر ڈھال ڈال لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں اس کے لیے ایسی دعا کروں گا جو اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں پہرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، فلاں۔ آپ نے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری قریب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی۔ جب میں نے وہ دعا سنی تو میں نے کہا، میں بھی تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، ابو ریحانہ۔ آپ نے میرے لیے بھی دعا فرمائی، لیکن میرے ساتھی سے کم۔ پھر آپ نے فرمایا، جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دے اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی۔ اور اسی باب سے متعلق حضرت حذیفہ کی حدیث بھی ہے جو ان قریب آ رہی ہے۔ دعوت الہ اللہ کی وجہ سے کپڑوں کی کمی برداشت کرنا۔ حضرت حباب بن ارد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ کو اس حال میں دیکھا کہ ہمیں ان کی کفن کے لیے ایک چادر کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ ملا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم ان سے ان کے پاؤں ڈھکتے تو ان کا سر کھل جاتا، اور جب وہ سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے۔ آخر ہم نے چادر سے ان کے سر کو ڈھک دیا اور ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈال دی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے آئی تو آپ دینے سے معذرت کرنے لگے کہ آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور میں تعلق کی وجہ سے آپ سے کچھ ناراض ہونے لگی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ میں وہاں سے نکل کر اپنی بیٹی کے پاس گئی جو شرجیل بن حسنہ کے نکاح میں تھی۔ میں نے شرجیل کو گھر پایا۔ میں نے کہا، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہو، اور میں اسے ملامت کرنے لگی۔ اس نے کہا، اے خالہ جان، آپ مجھے ملامت نہ کریں، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عارضاً لے گئے ہیں۔ میں نے
تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آج آپ سے ناراض ہو رہی تھی کہ آپ کی یہ حالت ہے کہ کپڑا بھی دوسروں سے مانگ کر پہنا ہوا ہے اور مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت شرجیل نے کہا وہ بھی ایک ایسی قمیص تھی جس سے ہم نے پیوند لگا رکھا تھا۔ حضرت ابن عمیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ حضرت ابوبکر نے ایک چوغا پہنا ہوا تھا جس کے گریبان میں ایک سینہ پر بٹن کی بجائے کانٹے لگا رکھے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضور کو اللہ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر نے چوغا پہن رکھا ہے جس کے گریبان میں بٹن کی بجائے کانٹے لگا رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل، ابوبکر نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے ہی مجھ پر یعنی میرے دین پر خرچ کر دیا، اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچا کہ وہ بٹن لگا سکیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ ابوبکر کو اللہ کا سلام پہنچا دیں اور ان سے فرمائیں کہ تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضرت ابوبکر یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور تنگ دستی کی وجہ سے یہ حال تھا کہ میرے اور ان کے پاس مینڈھنے کی کھال کے علاوہ اور کوئی بستر نہیں تھا جس پر رات کو ہم سو جاتے تھے اور دن میں ہم اس پر پانی لادنے والے اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے، اور حضرت فاطمہ کے علاوہ میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تو تمہیں ہمارے کپڑوں کی بو بھیڑ جیسی لگتی، کیونکہ ہمارے اکثر کپڑے بھیڑ کی اون کے ہوتے تھے۔ ابن سعد اس حدیث کو حضرت ابو بردہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا میرے بیٹے اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور کے ساتھ دیکھتے تو تم ہمارے اونی کپڑوں سے بھیڑ جیسی خوشبو محسوس کرتے۔ اور اسی طرح طبرانی نے حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ ہمارے کپڑے اون کے ہوتے تھے اور کھانے کے لیے صرف دو کالی چیزیں ہوتی تھیں یعنی کھجور اور پانی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اہل صفا کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی بڑی چادر نہ تھی اور یا تو لنگی تھی یا کمبل تھا یا چھوٹی چادر تھی جسے انہوں نے اپنی گردن میں باندھ رکھا تھا۔ کسی کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہوتی اور کسی کے ٹخنے کے قریب تک، وہ لنگی کو ہاتھ سے پکڑ کر رکھتے تاکہ ان کا سطر نظر نہ آئے۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ میں اہل صفا میں سے تھا، ہم میں سے کسی کے پاس بھی پورے کپڑے نہیں تھے، ہمارے جسموں پر میل اور غبار کی دھاریاں پڑ جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، حضرت عائشہ کے پاس ان کی ایک باندھی بیٹھی ہوئی تھی جس نے 5 درہم والی قمیص پہن رکھی تھی۔ حضرت عائشہ نے اس آدمی سے کہا کہ ذرا میری اس باندھی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ اس قمیص کو گھر میں بھی پہننے کے لیے راضی نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسی ہی قمیص تھی، تو مدینے میں جس عورت کو بھی شادی کے لیے سجایا جاتا تھا وہ آدمی بھیج کر مجھ سے یہ قمیص عارضاً لے لیا کرتی تھی۔ دعوت الہی اللہ کی وجہ سے بہت زیادہ خوف برداشت کرنا۔ حضرت حذیفہ کے بھتیجے حضرت عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ نے ان لڑائیوں کا تذکرہ کیا جس میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا اگر ہم ان لڑائیوں میں شریک ہوتے تو ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اس کی تمنا نہ کرو، ہم نے اپنے آپ کو لیلۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے موقع پر اس حال میں دیکھا کہ ہم لوگ صفیں بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور ابو سفیان اس کے ساتھ کے تمام گروہ مدینہ سے باہر ہمارے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کے یہودی ہمارے نیچے مدینے کے اندر تھے جن سے اپنے اہل و عیال کے بارے میں سخت خطرہ تھا کہ وہ ہمارے اہل و عیال کو اکیلے دیکھ کر مار نہ دیں۔ لیلۃ الاحزاب سے زیادہ اندھیرے والی اور زیادہ آندھی والی رات ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنی تیز ہوا تھی کہ اس میں سے بجلی کی گرج کی آواز آ رہی تھی اور اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو اپنے ہاتھ کی انگلی نظر نہ آتی تھی۔ منافق حضور سے
مدینے جانے کی اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور یعنی غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہیں تھے۔ آپ سے جو بھی اجازت مانگتا آپ اسے اجازت دے دیتے۔ اجازت ملنے پر وہ چپکے چپکے گھسکتے جا رہے تھے۔ ہماری تعداد تقریباً 300 تھی۔ آپ ہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک ایک فرد کے پاس تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، اور میرے پاس نہ دشمن سے بچنے کا کوئی سامان تھا اور نہ سردی سے بچنے کا، صرف میری بیوی کی ایک چوہونی چادر تھی جو مشکل سے میرے گھٹنے تک پہنچتی تھی، اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حذیفہ۔ آپ نے فرمایا حذیفہ، چونکہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا اس وجہ سے میں زمین سے چمٹ گیا اور میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آخر میں حضور کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر کھڑا ہو ہی گیا۔ آپ نے فرمایا دشمن میں کوئی بات ہونے والی ہے، تم جا کر ان کی خبر لے کر میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور سب سے زیادہ سردی لگ رہی تھی، اور سب آپ کے دعا فرماتے ہی ایک دم ختم ہو گئی، اور مجھے نہ ڈر محسوس ہو رہا تھا اور نہ سردی۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو آپ نے فرمایا حذیفہ میرے پاس واپس آنے تک ان میں کوئی حرکت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں چل دی، اور جب میں دشمنوں کے لشکر کے قریب پہنچا تو مجھے آگ کی روشنی نظر آئی، اور ایک کالا بھاری بھرکم آدمی آگ پر ہاتھ سینک کر اپنے پہلو پر پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہاں سے بھاگ چلو۔ میں اس سے پہلے ابو سفیان کو پہچانتا نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے اور میں اسے نمٹ چلوں، اس لیے میں نے اپنی ترکش میں سے سفید والا تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا تاکہ آگ کی روشنی میں اس تیر پر تیر چلا دوں، لیکن مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ میرے پاس واپس آنے تک کوئی حرکت نہ کرنا، اس لیے میں رک گیا اور تیر ترکش میں واپس رکھ لیا۔ پھر میں ہمت کر کے لشکر کے اندر گھس گیا تو لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب بنو عامر تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آل عامر بھاگ چلو، اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور ان کے لشکر میں تیز آندھی چل رہی تھی اور میں ان کے لشکر سے ایک بالش باہر نہیں تھی۔ اللہ کی قسم میں خود پتھروں کی آواز سن رہا تھا جنہیں وہ ہوا اڑا کر ان کے کجاووں اور بستروں پر پھینک رہی تھی۔ پھر میں حضور کی طرف واپس چلا پڑا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ یا اس کے قریب طے کیا تھا کہ مجھے تقریباً 20 گھوڑے سوار عمامہ باندھے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کا خود انتظام کر دیا ہے، یعنی کفار کو آندھی بھیج کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب میں حضور کی خدمت میں واپس پہنچا تو آپ ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی قسم واپس پہنچتے ہی سردی بھی واپس آ گئی اور میں سردی کے مارے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں میری طرف اشارہ فرمایا، میں آپ کے قریب چلا گیا اور آپ نے چادر کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے نماز کے بعد آپ کو دشمنوں کی ساری بات بتائی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس پر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، اے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ کا اور اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا، اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں سے لے کر اپنے اوپر لے لیں۔ اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے اللہ زور آور زبردست تک۔ حضرت جدید تمیمی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس تھے تو ان سے ایک آدمی نے کہا اگر میں رسول اللہ کو پا لیتا تو میں آپ کے ساتھ رہ کر کافروں سے خوب لڑائی کرتا اور اسی میں جان قربان کر دیتا۔ تو اس سے حضرت حذیفہ نے کہا تو ایسے ہی کر سکتا تھا۔ لیلۃ الاحزاب میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو حضور کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ اس رات بہت تیز ہوا چل رہی تھی، سخت سردی پڑ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو میرے پاس دشمن کی خبر لے کر آئے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے حضرت عبدالعزیز کی گزشتہ حدیث جیسی حدیث مختصر ذکر کی ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اور واپس آتے ہی سردی لگنے لگ گئی اور مجھ پر کبھی طاری ہو گئی۔ میں نے آپ کو دشمن کے تمام حالات بتائے، آپ پر چوغا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، اس کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا، میں صبح تک سوتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اٹھ۔ ابن اسحاق نے اس حدیث کو محمد بن کعب قرظی سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں
کون آدمی ایسا ہے جو کھڑا ہو کر دیکھ آئے کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور پھر ہمارے پاس واپس آیا۔ اپنے جانے والے کے لیے واپس آنے کی شرط لگائی کہ اسے ضرور واپس آنا ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا، لیکن سخت خوف اور سخت بھوک اور سخت سردی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔